ایک آدمی کہتا ہے کہ آج کل کامل پیر نہیں ملتا۔ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ کامل تو بہت ہیں لیکن سچے مرید نہیں ملتے۔ یہ سچے مرید کی کیا تعریف ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ آپ بڑے عالم دین تھے اور حدیث و فقہ پڑھاتے تھے۔ ان کا اپنا مدرسہ تھا، تو وہاں پر ایک دن پڑھا رہے تھے کہ ایک درویش آ گیا۔ وہ ایک مجذوب درویش تھا۔ اس نے کہا یہ کتابیں کیا ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ نے کہا تو درویش آدمی ہے، تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اعلیٰ باتیں ہیں، نوٹس ہیں، حدیث ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، تفسیر ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کیا کچھ ہے؟ تو اسے جانے دے اور تو جا۔ مجذوب نے کہا اچھا، اور پھر یہ کام کیا کہ ساری کتابیں اٹھا کر تالاب کے پانی میں ڈال دیں جو کہ مسجد کے صحن میں تھا۔ مولانا نے چیخیں لگانی شروع کر دیں کہ میری زندگی بھر کی محنت چلی گئی ہے اور میری ساری زندگی کا حاصل غرق ہو گیا۔ مولانا روم جب بہت زیادہ روئے تو اس درویش نے ہاتھ ڈالا اور خشک کتابیں پانی سے نکال لیں۔ مولانا حیران رہ گئے اور کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے، تو اپنا کاروبار کر۔ اتنا کہہ کر وہ آگے چلے گئے۔ کہتے ہیں 2-3 سال مولانا اس کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے چلتے رہے۔ بڑی مشکل سے مولانا نے انہیں جا کے پکڑا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں 3 سال سے آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں کہ مجھے اپنا بنا لو۔ کہنے لگے تو صرف 3 سال سے میرے پیچھے ہے اور میں تو 25 سال سے تیری تلاش میں ہوں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ سچے مرید کی تلاش میں ہوتا ہے۔ سچا مرید بڑی ریئر چیز ہوتا ہے۔ سچا پیر اور چیز ہے اور سچا مرید اور چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور انہوں نے آتے ہی اس کو سارا کچھ دے دیا۔ باقی کے مرید جو تھے، جو پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے سرکار کمال ہے، ہم یہاں اتنی مدت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بات نہیں دی اور اس کو آتے ہی سب کچھ دے دیا۔ انہوں نے بڑا شور مچایا۔ آپ نے فرمایا وہ خشک لکڑیاں لے کر آیا تھا، آگ دکھانا میرا کام ہے۔ اس کی لکڑیاں خشک تھیں اور ان کو فوراً آگ لگ گئی۔ تم ویٹ بلینکٹ ہو، گیلے کمبل، تمہیں تو دھواں ہی نہیں لگتا، اس میں کیا کروں؟ اچھا مرید کون سا ہوتا ہے جو پیر کی بتائی ہوئی بات خود پہ لاگو کرے؟ برا مرید کون سا ہوتا ہے جو پیر صاحب کو پکڑ کے بتاتا جائے کہ نوکری لے کے دے دو، فلاں چیز ملنی چاہیے، فلاں منسٹر سے کام کرا دیں؟ اچھا پیر جو ہے وہ بالکل اور ہے، برا مرید بالکل اور ہے۔ مرید اچھا کون سا ہوتا ہے؟ ایک مرید یہاں پر میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے۔ ان سے پوچھا گیا تیرا پیر کون ہے؟ کہنے لگا اللہ ہے۔ لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا کہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کا مرید ہے۔ لوگ کہنے لگے تو نے تو بڑا کلمہ کفر کہہ دیا ہے۔ ایک شخص میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ آپ کا مرید آپ کو اللہ کہتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اپنے پیر کا نام بتاؤ تو کہتا ہے اللہ، یہ تو آپ کو اللہ مانتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پاس آنے کا اس کا جو ارادہ ہے وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے لیے میرے پاس آیا ہے اور اس کی منزل اللہ ہے، تو اس کا عشق جو ہے وہ برائے اللہ ہے۔ تو اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ہی پیر صاحب کے پاس جائے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ اگر یہ آرزو اور باقی دنیاوی آرزویں نکل جائیں اور انسان پیر کے پاس اللہ کی رضا کے لیے چلا جائے، وہ اچھا مرید ہوگا۔ تو مرید کا ارادہ تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو جس مرید کا دنیا کے راستے کا ارادہ ہے وہ تو رہ گیا، تو ارادہ کس بات کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کا یہی راستہ ہے۔ صحیح راستہ جو ہے یہی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کدھر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں۔ ہمارے لیے تو بس پیر ہی پیر ہیں، لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ۔ ایسی گمراہی سے بچ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ یا شیخ رسول اللہ۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو اصل منزل جو ہے وہ حق گوئی کی ہونی چاہیے اور اللہ کی منزل ہونی چاہیے۔ پیر کی تلاش کس لیے ہے؟ تاکہ راستہ آپ کا درست ہو جائے۔ تو اچھا مرید کون سا ہوتا ہے جو دنیاوی آلائشوں سے نجات کے لیے پیر تلاش کرے اور دنیا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے پیر تلاش کرے؟ اچھا مرید جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہوتا ہے۔ کچھ پیشہ ور مرید ہوتے ہیں۔ پیشہ ور مرید ہر وقت پیر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پاس سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے ملتے جائیں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں،
آپ جہاں مرضی ہے جایا کرو۔ ایک دفعہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، قوالی ہو رہی تھی، رات بھر قوالی ہوتی رہی، نمی دانم چا منزل بود شب جائے کے من بودم۔ اور وہ جو صاحب تھے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور قوالی پر وہ بھی جھوم رہے تھے جو میرے مجلس تھے۔ وہ پیر صاحب چشتی خاندان سے تھے۔ صبح ہوئی، دعا ہوئی، وہ مولوی صاحب پیر صاحب سے کہنے لگے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھ پر مہربانی کریں۔ پیر صاحب نے کہا کہ تو کون سے سلسلے میں ہے اور کس کے مرید ہو؟ کہنے لگے کہ میں نقش بندی سلسلے میں ہوں۔ پیر صاحب نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تو دوبارہ جا کر بیعت کر کے آ، تجھے نقش بندی سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ تو قوالی میں نہیں بیٹھنا، اور پھر تو قوالی کی محفل میں بیٹھ گیا، پھر یہ تیرے لیے کوئی اچھی بات نہیں، تو اپنے پیر صاحب کا مجرم ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب جو بات بتائیں اس راستے پر چلو۔ ایک بات پر دوسری بات کو لگا دینے والا آدمی جو ہے وہ جھوٹا مرید ہے۔ اس لیے سچا مرید جو ہے وہ ہر جگہ سے منزل لے سکتا ہے، بلکہ جھوٹے پیر سے بھی راستہ لے سکتا ہے۔ سچا مرید کیا کر سکتا ہے؟ جھوٹے پیر سے بھی منزل لے سکتا ہے۔ سچا استقامت کے ساتھ اللہ کے نام پر چلنے والا سچا مرید بڑی ریئر چیز ہے۔ مرید سچا ہو جائے تو پیر خود بخود سچا ہو جائے گا۔ بے شمار پیروں کو مریدوں نے سچا کیا اور بے شمار پیروں کو مریدوں نے گمراہ کیا۔ اب آپ لوگ خود سوچ لو کہ کیا ہوتا ہے مرید۔ مرید بڑی شے ہوتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے پیر کو اور بنا کے رکھ دیتا ہے۔ فٹافٹ پیر صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ جناب میرے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہو چکی ہے، بچے پر کیس بن گیا ہے، فلاں شخص کو تو فون کریں۔ پیر صاحب نے فون کر کے مجرم بچے کو چھڑوا لیا۔ اس طرح جھوٹے مرید نے پیر صاحب کو گمراہ کر دیا، بڑا ظالم تھا۔ اس لیے کسی نے بڑی بات کی ہے کہ پیر عام طور پر ہر آنے والے کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اور یہ جو دعا کا عمل ہے، اور ان میں سے اکثر پیر جو ہیں ان کی دعا منظور ہو جاتی ہے تو عبادت ان کی دنیاوی ضرورت پورا کرتی ہے۔ جس آدمی کے پاس 150 بندے آتے جاتے رہتے ہوں وہ شخص بھلا کیا گمراہی کر سکتا ہے؟ اس کا گمراہی والا راستہ ہی بند ہو گیا۔ جس کو سارے شہر والے کہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، وہ شہر میں سینما بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سارے کہیں گے پیر صاحب سینما جا رہے ہیں، پیر صاحب ہونے کی وجہ سے بیچارہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مزاج ہی نیک بن جاتا ہے، نیکی اس کی ضرورت بن جاتی ہے، تو پیروں کی عام طور پر دعا منظور ہو جاتی ہے۔ یہاں سے جھوٹے مرید نے پیر کو گمراہ ایسے کیا کہ اس نے قاتل کی نجات کے لیے دعا کر دی اور وہ قاتل آزاد ہو گیا۔ اب مقتول کا حق کدھر گیا؟ یہاں پہ آ کے پیروں کو مرید گمراہ کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، پھر ایسی دعا کرواتے ہیں کہ اس میں کسی کا حق مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مریدوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیاوی نظام خود بخود ہی چلاؤ۔ پیر خانے جو ہیں یہاں سے ہی ساری بات غرق ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیاوی طور پر اپنے دوستوں کو، محبوبوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور باقی ساری بات آئی گئی ہو گئی۔ اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ خدا کے راستے کے لیے لوگوں میں تربیت پیدا ہو، اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے دنیاوی طور پر ایک دوسرے کو فروغ دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی جماعت بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ جب کوئی ضروری سمجھتا ہے تو کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جماعت کو تقویت دیتی ہے۔ چھوٹی جماعت بہت کامیاب ہوتی ہے، جیسے قادیانی جماعت۔ اب کافر تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ان کو کہتے رہو 1000 بار۔ ان کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو سارے اس کی خبر لیں گے، کوئی غریب ہو جائے تو سارے اس کے پاس جائیں گے اور جو وعدہ کریں گے اس کو تقریباً پورا ہی کریں گے۔ مسلمان ہو کے جو وعدہ کرے گا اس کو یاد ہی نہیں رہے گا، آپ کے پاس آنا بھول گیا، جبکہ آپ نے بتایا تھا کہ جنازے پہ 4 بجے جانا ہے، مگر اس کو جنازہ بھی یاد نہیں ہے۔ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی زیادہ معاون ہوتی ہیں، اور مسلمانان عالم جو ہیں غرور میں آ کے آپس میں لڑتے ہیں۔ کبھی ایران عراق جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ کبھی یہاں ہو جاتا ہے کبھی وہاں ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں غرور ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر سے شعبہ الہیات کی بات کرے۔ اچھا مرید کیا بات کرے؟ شعبہ الہیات کی بات کرے اور دنیا کی بات نہ کرے، کیونکہ پیروں کے پاس عام طور پر دنیا دار مرید بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، جرنیل بھی آتے ہیں، تو مرید کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہماری چھوٹی سی بات ہے، صرف ایک درخواست ہے، اگر آپ میں سے کوئی افیکٹو آدمی ہو تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ اس افیکٹو آدمی کے پاس اسی محفل
محفل کے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارا یہ کام کر دیں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ بیچارہ محبت کے مارے یہ کام کرتا چلا جائے گا، اور کام کرانے والا شخص کام کرا کے پھر نہیں آئے گا۔ دنیا دار مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کے مریدوں سے بھی دنیا وصول کرے۔ پیر صاحب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی چاہتے ہیں، اور بندے اللہ کے نام پر اکٹھے کرتے ہیں۔ اور ٹیکس وصول کون کرتا ہے؟ وہ جو جھوٹا مرید ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جھوٹا مرید۔ اور سچا مرید کون ہے؟ جو توحید کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے۔ دنیاوی ضرورت کی بات ہے تو خود بخود یہ سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال نیت جو ہے اللہ ہونی چاہیے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے۔ یہ سچے مرید کی بات ہے۔ سچا مرید جو ہے وہ ریئر ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کبھی عرس پہ چلے جاؤ، سارے مرید داتا صاحب رحمۃ اللہ کے ہیں، اور کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے اندازہ لگاؤ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنے عرس والے دن یہ کہتے ہیں میرے پاس بندہ آیا ہی کوئی نہیں ہے، سارے جلوس آگے ہی آگے جا رہے ہیں، کوئی تو قوالی کے پاس جا رہا ہے، کوئی باہر لنگر کھانے کے لیے چلا گیا ہے، کوئی تھیٹر دیکھنے جا رہا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، چکر ڈالتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے نہیں پوچھا جناب آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ سارے ان کے مرید ہیں۔ کوئی چادریں لے کے جا رہا ہے، کوئی دستار بندی کرا رہا ہے، سارے کے سارے جھوٹے مرید ہیں۔ سچا مرید وہ ہوتا ہے جو کہے کہ اپنے سفر سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمایا جائے۔ ایک سچا مرید آیا تھا، خواجہ معیز الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور وہ منزل لے کر چلے گئے اور سارا ہندوستان مسلمان کر دیا۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ شرک پور شریف والے تشریف لائے اور کل عالم روشن ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی سچے مریدوں کی بات۔ باقی یہ سارے کے سارے لنگر، پیسہ، واقعات، دستار بندیاں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، کون سے کیا جھگڑا، پریشانیاں، پیشمانیاں اور اس طرح کے حالات، یہ سارے کے سارے جھوٹے مرید ہیں۔ وہاں جا کے دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ اس بزرگ کو کام کا تم نے انوالو کرنا ہے۔ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو تم نے نہیں کیا ہے۔ اس بزرگ کا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ اللہ کے نام پر داتا صاحب رحمۃ اللہ کی قبر پر آئے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ خود کسی کام پہ آئے تھے اور انہوں نے کام کیا، یعنی یہ اللہ کے نام کا واقعہ تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کسی مزار پہ نہیں آئے تھے، وہ اللہ کا نام لے کر تبلیغ کے لیے آئے تھے، دین بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ باقی معاملات کے لیے یہاں پر نہیں آئے تھے۔ یہ تو سارے معاملات ہیں، کچھ دنیاوی مسائل ہیں۔ دنیا دار کہتا ہے کہ وہاں مزار پہ دیکھیں کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا، یہ گاڑی کس کی ہے۔ مشہور شخص کو دیکھ کر وہاں ایک آدمی آ جائے گا اور کہے گا آپ کون ہیں؟ آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے سلام کہا ہے۔ وہ بیچارہ نیا نیا اسی ماحول میں آیا ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دعا منظور ہو گئی ہے، اور وہ الٹے پاؤں جاتا ہے اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کو سلام کرتا ہے۔ دوسرے دن دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہی شخص دفتر میں کام کرانے پہنچ جاتا ہے۔ جھوٹے مرید کی لمبی کہانی ہے۔ ایک جگہ ایک جھوٹا پیر جھوٹے مریدوں میں بیٹھا ہوا تھا، سارے دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے۔ پیر بھی جھوٹا، مرید بھی جھوٹا، اور اپنی تعریف کرتے جا رہے ہیں، اور مرید اس کی تعریف کے شوشے اڑاتے جا رہے ہیں۔ واللہ آپ کی کیا بات ہے، ہم نے آپ کو رات خواب میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ پیر صاحب نے مریدوں کو کہا سنو اس کی بات، یہ کیا کہتا ہے، اس کی بات سنو۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں آپ کے پیچھے پیچھے اڑتا رہا جیسے پرندہ ہو۔ آپ بہت بلند پرواز تھے اور میں بھی وہیں تھا، آپ نے آسمان کی بڑی سیر کرائی، آپ آگے آگے، میں آپ کے پیچھے پیچھے، اور آپ نے مجھے بھی سیر کرائی۔ پیر صاحب نے کہا اس کی باتیں سنو، یہ تو اجنبی ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے بلند پرواز ہیں۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر یک لفظ پرواز ختم ہو گئی، ہم وہاں سے دونوں گرے، اور آپ شہد میں گرے اور میں کیچڑ میں گرا، پھر آپ مجھے چاٹنے لگ گئے اور میں آپ کو چاٹنے لگ گیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ بات یہ ہے کہ جھوٹا مرید جھوٹا ہوتا ہے اور سچا مرید سچا ہوتا ہے۔ جھوٹا پیر جھوٹا ہوتا ہے، سچا پیر سچا ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹے انسان کی سزا ہے خوش آمد، جھوٹے کا عمل ہے خوش آمد۔ خوش آمد کرنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کا حق ہے اللہ کی راہ طے کرنا، یہی ایک وقت ہے اللہ کی راہ طے کرنے کا۔ مرنے کے بعد یہ راہ نہیں ہوگی، پھر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، تو آپ اللہ کی راہ میں مل کر بیٹھا کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی بات نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کوئی دنیاوی کاروبار نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو مبارک ہو اور آپ کے لیے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان کو مبارک دے دو کہ وہ صرف میرا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر بہت قبول ہوا ہے۔ جو میرے ذکر کے اندر دنیا کا ذکر نہیں لاتے وہی میرا ذکر کرنے والے ہیں۔ دنیا دنیا ہے اور دین دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے کام کرنے کے لیے چلے وہی لوگ فلاح پا گئے۔ باقی یہاں کا چھوٹا امیر آدمی اور بڑا امیر آدمی دونوں برابر ہیں۔ یہاں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ پیسہ تو کھانا نہیں ہے، کھانا تو آٹا ہی ہے، وہی آٹا گندم کا، اور گندم وہی زمین سے اگنے والی۔ آپ کے لیے بہت شرمندگی ندامت کی بات ہے کہ اتنی ترقی کر گئے اور کھاتے وہی گندم ہو، اور پھر کھانے کے ساتھ جو حشر تم کرتے ہو وہ بہت ندامت کی بات ہے۔ انسان تو اصل میں وہی کا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کے بڑی سختی سے کہا کہ اے بے وقوف لوگوں، اپنی پیدائش پہ غور کرو، تم کس پانی سے بنے ہوئے ہو؟ تم نے غور کیا تم ہو کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ جو کچھ بنے پھرتے ہو اصل میں تو تم وہی انسان ہو، ایک پانی سے پیدا ہونے والے۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اور اس کے بعد تم نے مٹی اور ہڈیاں ہو جانا ہے، اور تم نے کرنا کیا ہے؟ تو پھر جب اللہ کی راہ میں آ جاؤ تو راست ہو جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے، میں نے تمہیں بلند کیا، ہم نے تجھے احسن تقویم بنا دیا، ہم تمہیں بلندی دکھاتے ہیں۔ اچھا آدمی کون ہے؟ جو دنیا کو واجبی واجبی کرتا جائے اور اللہ کی راہ میں صحیح صحیح چلتا جائے۔ اچھا پیر ہونا اچھی بات ہے، اور اچھا مرید ہونا اچھی بات ہے۔ برا پیر بہت بری شے ہے، برا مرید بہت ہی بری شے ہے۔ عام طور پر پیروں کو مریدوں نے بہت گمراہ کیا۔ پیروں کے لیے ضرورت دنیا مریدوں نے بنائی ہے کہ پہلے اسے نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر ادب سے بیٹھتے ہیں، پھر محفل میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کو اپنے کام کی فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ پیر صاحب اس کا کام کرا دیں گے۔ ان حالات میں جو سچے لوگ ہیں وہ پیروں کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا سربراہ کسی کا مرید ہو جائے تو اس دفتر کے باقی لوگ بھی وہاں جانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنا کام کراتے ہیں۔ بہرحال آپ کو میں بتا رہا ہوں، دنیا کے لیے پیر کی تلاش نہ کیا کرنا، دین کے لیے تلاش کرنا۔ دین کے لیے تلاش جو ہے بذات خود دین ہے۔ دعا کرو آپ کا سفر دین کے لیے ہو، دعا کرو آپ کی کوششیں دین کے لیے ہوں، دعا کرو کہ آپ کی زندگی دین کے لیے ہو اور آپ کی زندگی کے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہوں۔ آپ سب لوگ اس راستے پہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیاوی ضرورتوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچائیں۔ یا رب العالمین، ہمارے کام تو آپ ہی سنبھال اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔